شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی 5 کرامات۔ ناظرین، ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آئی کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسنین کریمین اور دیگر کئی حضرات بھی آپ کے ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو پانی مزید 1 گز کم ہو گیا۔ اسی طرح جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا تو انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، اپنی مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار یہ منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا جس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم دیا۔ کھدائی شروع ہو گئی اور ایک پتھر ظاہر ہوا جسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھ کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا آپ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا یہ بیان سن کر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سناؤ۔
ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं और हमारे नथनों से पीप बह रही है। हमने जैसे अमल किए उसी को पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। ग़ज़वा खैबर में एक यहूदी ने हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। इसी दौरान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल गिर गई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंच गए और अपने हाथों से किले का फाटक उखाड़ दिया और किवाड़ को ढाल बना लिया। वो किवाड़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में बराबर रहा और आप लड़ते रहे, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथों खैबर को फतह फरमा दिया। ये किवाड़ इतना वज़नी था कि जंग के बाद 40 आदमियों ने मिलकर उठाना चाहा तो वो कामयाब न हो सके। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा इसे लाइक करें और मज़ीद इस्लामी और तारीख़ी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल रोशनी बॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी और नासिर हो।